جی ناظرین مکرم، آپ کا خیر مقدم ہے۔ در فرید پہ ہم حاضر ہیں، آپ اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ میرا تو ایمان ہے کہ جس طرح مدینہ پاک میں ہوا میرے آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، تو جو انبیاء کا فیض ہوتا ہے وہ رب کائنات اولیاء کو بھی عطا فرماتا ہے۔ میرا ایمان ہے جس طرح مدینہ پاک میں نبی پاک کی اجازت سے کوئی نہیں جا سکتا، در فرید پر بھی بابا جی کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ میرا ایمان ہے کہ ہم بابا فرید کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ان کے اذن سے حاضر ہیں، ان کی اجازت سے حاضر ہیں۔ حضور بابا صاحب جب بارگاہ غوث الورا میں گئے اور بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوئے، غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تو رات کا وقت تھا، دروازہ بند تھا، تو آپ نے دربان سے کہا بھی دروازہ کھول دو، میں نے حاضری دینی ہے۔ وہ کہنے لگا جی اب دروازہ تو اپنے وقت پہ کھلے گا بھی نہیں کھلے گا۔ تو حضور بابا صاحب نے وہیں کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا میرا سبحانی کہا، یا سبحانی کہا، اتنا کہنا تھا کہ خود بخود دروازہ کھل گیا اور جناب آپ اندر داخل ہو گئے۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے ناظرین مکرم، جس طرح تاجدار صداقت ملک صاحب بیٹھے ہیں تو تاجدار صداقت کی بات یاد آ گئی۔ تو تاجدار صداقت نے فرمایا تھا کہ میرا جسم مبارک سرکار کی بارگاہ میں لے جانا اور جا کے کہنا کہ آپ کا غار والا ساتھی آیا ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب یہ صدا لگائی گئی تو آگے سے آواز آئی اوس الالحبیب الالحبیب، آؤ یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ تو ہمارے ساتھ جناب قبلہ وٹو صاحب جلوہ فرما ہیں، وزارت خارجہ سے متعلق ہیں، اور سب سے بڑا اصل تو یہ ہے کہ یہ بابا فرید کے نوکر ہیں۔ تو ہم چاہیں گے جناب قبلہ صغیر انور وٹو صاحب کوئی پیغام آپ بھی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اے آر وائی چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے ولی اللہ اور چشتیہ سلسلے کے اتنے بڑے روشن چراغ، جس سے آگے کئی چراغ روشن ہیں، اور وہاں ان کے فیوز و برکات کو، ان کی کرامات کو ان کے محبین تک پہنچانے کا ایک سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے اور ان کے کرم سے شروع کیا ہے، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام عاشقان گنج شکر کو، تمام محبان گنج شکر کو، تمام ان لوگوں کو جو منسوب ہیں اور کرونا کی وجہ سے ہماری جو عصری مجبوریاں ہیں جس کے باعث جو ہے محدود طریقے سے یہ جشن ہو رہا ہے، لیکن یہ تو محدود تو ظاہراً ہو رہا ہے، لیکن ایک دنیا، ایک عالم، اس عالم سے اعلیٰ ہے جہاں برپا صاحبان نظر اور صاحبان فیض انہیں دیکھ رہے ہوں، تو ایسے چشمے نہ بند ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ رب جب اذکرکم کا وعدہ کر لیتا ہے قرآن شریف میں تو روز محشر تک، قیامت تک وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ رب اپنے وعدوں کو وفا کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کون سی رات نے روکی ہے چنبیلی کی مہک، اور کون سے بند سے سیلاب وفا رکتا ہے۔ اور یہ وہ محبتیں ہیں جو دیکھیے، جو یہاں سب برے صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام نے، اور اسپیشلی جو چشتیہ سلسلے کے اولیاء کرام تھے، انہوں نے ایسی ایسی قندیلیں روشن کی ہیں، محبت کے وہ چراغ روشن کیے ہیں۔ جو لوگ ان کے پاس آ جاتے تھے وہ کہیں جانے کے رہتے نہیں تھے، وہ ایسے ایسے جادوگر تھے، ایسے ایسے روحانیت کے وہ ممبر تھے، ایسے ایسے مینار تھے کہ وہ دلوں کو اپنی گرفت میں لیتے تھے، وہ دلوں کو فتح یاب کرتے تھے۔ اور لجپال ایسے کہ جو ان کے در سے آ گیا، ان کے در پہ آ گیا، پھر وہ کہیں گیا نہیں، چولیاں بھرتے ہیں اس طرح وہ سب کی انور، پھر ضرورت نہیں رہتی کہ دوبارہ مانگیں۔ تو حضور گنج شکر نے کا جو فیض کا دریا ہے، یہ جو سمندر ہے، یہ 800 سال سے چل رہا ہے۔ آج میں تمام عاشقان گنج شکر کو 778واں عرس مبارک جو ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ پہنچ نہیں سکے، آپ ایسے گریڈ اسٹیشن سے منسوب ہیں جہاں 24 گھنٹے نور کی جو ریز ہیں وہ امٹ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ چاہیں نہ چاہیں،
آپ مانگیں یا نہ مانگیں آپ کے نور کا وہ حصہ اس نسبت کی بدولت تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہتا ہے. اسی وجہ سے جو چشتی ہیں ان کا نسب، ان کی نشست و برخاست، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی گفتگو دوسروں سے مختلف نظر آتی ہے، کیونکہ صاحبان محبت کی گفتگو ہمیشہ مختلف ہوا کرتی ہے. اور یہ وہ سلسلے ہیں جو ایکچولی دین کی روح ہیں. حضرت واصف صاحب نے ایک جگہ پہ فرمایا تھا کہ دین کی اصل کیا ہے. وہ کہتے ہیں دین عربی جاننے کا نام نہیں ہے، دین عربی سمجھنے کا نام نہیں ہے، دین عربی ماہی کو سمجھنے کا نام ہے. اور حضرت واصف صاحب، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ جو شخصیات یہاں پہ تشریف فرمائے، ہم تو نہ اسکالر ہیں، ہم تو صرف اس در کے چاکر ہیں، اور ہم اس کا یہ احسان ہی نہیں دے سکتے کہ شہر فرید میں ہم نے جنم لیا، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے. اور جو محبتیں حضور گنج شکر نے عطا فرمائی ہیں اور جو نچھاور فرمائی ہیں، میں تمام عشاق جو ہیں ان کو میں یہی پیغام دوں گا کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آپ کا حصہ ضرور ملے گا. آپ اپنی دعائیں جہاں بھی ہوں، چونکہ یہ اسی سمیع بصیر کے ہیں کہ اتنے سمیع البصیر ہیں کہ وہ آپ جہاں بھی ان کو یاد کریں، جہاں بھی وہ پکاریں، وہ آپ کی بات سنتے ہیں. وہ جب اس نسبت ایسی ہے، یہ وہ نسبت ہے جو ٹوٹی ہے نہ ٹوٹے گی کبھی. میں تیرا خاک نشیں، تو میرا سلطان جانا. اور آخر میں یہی واصف صاحب کا ہی مجھے یاد آ گیا. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا، پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب فرید الدین مسعود گنج شکر نے اجودھن کو پاک پتن بنا دیا تھا. چونکہ یہ تینوں جگہیں اور تینوں الفاظ قبلہ شاہ صاحب میرے ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے تشریف فرما ہیں. یہ تینوں الفاظ پاک پتن شریف، مدینہ شریف اور پاکستان، ان تینوں کا مفہوم جو ہے وہ پاک جگہیں ہیں. یہ تینوں کے تینوں پاک جگہیں ہیں. اور اس کی جو نسبت مدینے والے سے ہے، وہ بہشتی دروازہ آپ کے سامنے ہے، جو کتنے سینکڑوں سالوں سے یہاں عشاق گزرتے ہیں. اور وہ گنج شکر جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے چاہنے والوں کے لیے یہاں ایک بہشتی دروازہ کھول کے اس کی حقانیت کو اس کے اپنے فضل و کرم سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے ولی اس طرح کے روشن چراغ ہوتے ہیں. ایسی عطائیں، ایسا کرم، ایسا در نہیں، تجھ سا جہاں میں دوسرا گنج شکر نہیں. کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین محترم، صغیر انور بٹو صاحب نے کمال گفتگو کی ہے، اور آپ نے بتایا کہ اگرچہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں مچل رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ہم در فرید پہ حاضر ہوں، لیکن ایک بات بڑی اہم انہوں نے بیان فرمائی کہ آپ نہیں آ سکتے لیکن نگاہ فرید آپ کو دیکھ رہی ہے، نگاہ فرید ہم کو دیکھ رہی ہے. اور ناظرین جو کیو ٹی وی کے پوری دنیا کے اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید شرق میں ہو یا غرب میں ہو، اگر اس کا سطر ننگا ہو جائے اور وہ مجھے پکارے تو فرمایا میں اس کا سطر ڈھانپنے آ جاتا ہوں. فرمایا وہ شرق میں ہو یا غرب میں ہو، اگر وہ شقی ہو وہ مجھے پکارے یا غوث العظم دستگیر، تو میں اس کی شقاوت کو سعادت میں بدل دیتا ہوں. تو یقیناً فیض فرید تو جاری ہے پوری دنیا کے اندر. اور خوشخبری یہ ہے کہ وہ لمحات جس کے لیے پوری دنیا کی نگاہیں ترس رہی ہیں کہ وہ کب لمحے آئیں اور وہ در فرید کھلے اور وہ بہشتی دروازہ کھلے. ناظرین محترم، مجھے ابھی بتایا گیا کہ حضور قبلہ دیوان صاحب گھر سے چل پڑے ہیں اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بہشتی دروازہ کھلنے والا ہے جس سے گزرنے والا جنتی بن جاتا ہے، جس سے گزرنے والا اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. تو میں نے عرفان اور معرفت کے موتی حاصل کرنے ہیں، اور حضور قبلہ پیر سید حبیب عرفانی صاحب جلوہ فرما ہے. قبلہ عرفانی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک کامل مرید کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں کہ وہ اپنے شیخ سے حاصل کرنے کے لیے کون کون سی شرائط ہونی چاہیے جس سے وہ ایک مرید کامل بن سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کسی حالات کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے، اے آر وائی نے اس کو ان پوری تقریبات میں ساتھ شامل کیا ہے۔ اس میں یہ بات گزارش کروں گا کہ جو قاری صاحب نے مرید کے حوالے سے سوال ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک یہ بات ہے کہ داتا علی حجویری قدس اللہ تعالی سر العزیز کا ایک ارشاد ہے مرید کے حوالے سے کہ مرید کی حیثیت اپنے مرشد کے ہاتھ میں اسی طرح سے ہے جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردہ، کہ وہ ہل جل نہیں سکتا، کوئی ریئیکٹ نہیں کر سکتا، کوئی ریئیکشن نہیں دے سکتا، کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح سے اس کو غسال ہلائے گا، جلائے گا، اوپر نیچے کرے گا، بٹھائے گا، لٹائے گا، وہ اسی طرح سے مجبور ہے۔ اور ایک مرید کی کیفیت اپنے شیخ کے ہاں اسی طرح سے ہونی چاہیے، اور یہی ایک مرید کی نشانی ہے۔ مرید کا اپنے شیخ کے ساتھ تعلق، میں بابا فرید الدین مسعود کا صلی اللہ تعالیٰ سر العزیز کی مثال ہی گزارش کروں گا کہ طریقت کی تاریخ میں واحد ایک موقع، واحد واقعہ ایسا ہے کہ جب ایک مرید کو اس کے شیخ اور شیخ کے شیخ نے نعمتیں عطا کی، کہ جب بابا حضور اور خواجہ غریب نواز دلی میں تشریف لائے اور کہ بختیار بابا آؤ اس نوجوان کو نعمتیں عطا کریں، تم نے بہت چلوں میں، بہت جہد میں، بہت ریاستوں میں اس کو لگا دیا، تشریف لائے، آپ کھڑے ہونے لگے تو نکاہت سے گر گئے۔ دونوں حضرات نے، مرشد اور دادا مرشد، اٹھایا، نعمتیں عطا فرمائیں، نعمتیں ملی تو اپنے شیخ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرید بابا یہ نعمتیں یہاں سے ملی، اپنے شیخ کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنے شیخ کے قدموں کو بوسہ دیا اور یہ کہا کہ یقیناً وہاں سے ملی، ان قدموں کے صدقے میں ملی۔ یہ ہے کہ نعمت جو بھی اپنے شیخ کے ساتھ جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جب اس کی اطاعت کے لیے ایک عہد کر لیا، جب بیعت ہو گئے، جب اپنے آپ کو بیچ دیا، تو پھر اپنی مرضی نہیں، اپنا شوق نہیں، اپنی لگن نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنی جستجو نہیں، پھر طلب شیخ کی، پھر نگاہ شیخ کی طرف دھیان کہ میرا شیخ میرے سے کیا چاہتا ہے۔ اور ایک واقعہ اور گزارش کر کے وہ بھی ریلیٹڈ بابا حضور سے، کہ ایک موقع پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز دلی میں اپنی خانقاہ سے باہر نکلے، چند مریدین ساتھ، گلی سنسان، دور سے دیکھا تو کتا آ رہا اور بادب کھڑے ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھی تھے ان کو بھی بات ارشاد فرمائی کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں۔ کتا گزر گیا، چلے، پوچھا کسی نے کہ یار شیخ صدا سکھی یہ شہر ان کا، وآخر دعوانا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ سامعین محترم، ابھی آپ آستانہ عالیہ سندر شریف کے سجادہ نشین جناب قبلہ پیر سید محمد حبیب عرفانی دامت برکاتہ القدسیہ ذکر فرید سے ہمارے قلوب کو معطر فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، ہماری خوشبختی ہے ہم در فرید پہ حاضر ہیں، اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، میری سب کے لیے دعا ہے رب کائنات اس در فرید کا صدقہ ہم سب کو مدینہ پاک عطا فرمائے، جو دروازے بند ہیں وہ کھل جائیں، سرکار کرم فرما دیں، اور پھر یہ سارے منگتے جو ہیں پھر در بارگاہ رسول انعام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سامعین محترم، بارگاہ فرید میں ایک شخص حاضر ہوا، وہ مسافر تھا اور آ کے کہنے لگا حضور میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہو گیا، تو آپ شفقت فرمائیں کچھ زاد راہ عطا کر دیں۔
تو آپ مسکرائے، فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، دنیا کا مال و زر میں اس کو محبوب نہیں رکھتا، تو عرض کی حضور کچھ تو عطا کر دیں۔ تو بابا صاحب کے سامنے کچھ کھجوریں پڑی تھیں، تو آپ نے کھجوریں اٹھائیں، فرمایا یہ اپنے پاس رکھ لو تو تمہارے کام آئیں گی۔ جب وہ مسافر وہاں سے چلا تو دل میں سوچا میں نے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا اور میں نے کچھ زیادہ راہ مانگا اور مجھے چھوارے دے دیے، کھجوریں دے دی۔ جب وہ باہر نکلا، جب اس نے کھجوروں کو مشاہدہ کیا تو دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ کھجوریں نہیں تھی بلکہ سونا بن چکا تھا۔ تو یہ بارگاہ فرید ہے۔ ڈاکٹر صاحب بس دعا یہ ہے، ہم آئے ہیں تو شقی ہیں، جائیں تو سعید ہو جائیں، ہم آئے ہیں تو بے علم ہیں، جائیں تو باعمل ہو جائیں۔ بس یہی ہماری دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے اوپر کرم کر دے۔ ہم آئے ہیں تو خالی ہیں، جب لوٹیں تو ہمارے دامن بھر جائیں، ہمارے دامن میں مدینے کی مہر لگی ہو، تقویٰ کی مہر لگی ہو اور صداقت کی مہر لگی ہو۔ کئی دنوں سے یہ بھی نوکری کر رہے ہیں اور اللہ پاک اسی نوکری کے صدقے ان کو پوری دنیا کے اندر شہرت عطا فرمائی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ بارگاہ فرید کے اندر منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کا اعزاز حاصل کریں جناب عالمی شہرت یافتہ ثناخان الحاج محمد شہباز قمر فریدی۔ بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر اے آر وائی کیو ٹی وی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ حاجی صاحب، بھائی عامر صاحب اور حاجی خلیل ملک صاحب کو، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی پوری کیو ٹی وی میں، کیونکہ آج ذکر آج وہ سال طبیعت کی خرابی کی وجہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم دائم رکھیں۔ الحاج ذوالفقار حسینی صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ راشد اعظم صاحب جی ہمارے سارے ثناخان علماء مشائخ کو رکھے۔ دو شعر جو کہ بڑی مقبول منقبت ہے، بابا جی کے قدموں میں کھڑے ہیں، میں پیش کرتا ہوں۔ ہاں منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے، تیرا تن اے خواجہ کتب کہ رستہ چھوڑیں یار، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے، تیرا پاک پن منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے، تیرا پاک اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے، تیرا تن تیری دید کو اپنی عید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، سب تجھ کو فرید فرید کہے، دیتے ہیں صدا صابر کلیر آباد رہے، تیرا پاک تن اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے۔ یوں تیری بارات سجی، یوں بابا تیری بارات سجی، پیچھے ہیں ولی آگے علی، پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی، نبیوں کے نبی بھی تیرے گھر آباد رہے، تیرا پاک تن آباد رہے، تیرا پاک دل بہلے گا نہ کر رہنے دے ان گلیوں میں، مجھے رہنے دو ان مجھے رہنے دے ان گلیوں میں، مجھے رہنے دے ان گلیوں
ہے در تیرا جنت کا در آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے کہ سہرے کی ہے رنگت اجلی حجویری ہے نور کی تارے حجویری سہرے کی ہے رنگت اجمیری ہے نور کی تارے حجویری ہے نور کی تارے مخدوم نظام پڑے مل کر آباد رہے تیرا پاک مخدوم نظام پڑے مل کر آباد رہے تیرا پاک منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے ایک شعر اس کے بعد پھر فروخ صاحب کہ تیرے قدم میں آنا میرا کام تھا یا گنج شکر تیرے میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے سے لگی ہے یا گنج شکر میری تم سے لگی ہے یا گنج شکر اس لگی کو نبھانا تیرا کام ہے میری تم سے لگی ہے یا گنج شکر اس لگی کو نبھانا تیرا کام ابھی ناظرین چند منٹ کے بعد دیوان صاحب حاضر ہو رہے ہیں صاحب کنٹینیو رکھیں گے ہم آپ کو براہ راست بشتی دروازہ دکھائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سامعین محترم الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے جناب الحاج محمد شہباز قمر فریدی دامت برکاتہ القدسیہ بارگاہ فرید کے اندر گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے اور الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے ہم در فرید پہ حاضر ہیں اور بارگاہ فرید میں حاضر ہیں اور دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں وہ قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور اللہ والوں کی سنگت میں آ جاؤ ناظرین یہاں خاص بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آگے کہا اتقوا اللہ یعنی تقوی اختیار کرو پہلے ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا پھر تقوی کی سند عطا کی ایمان اور تقوی دونوں جب مل گیا تو کامیابی تو آ گئی لیکن فرمایا نہیں فرمایا ایمان مل گیا تقوی مل گیا اب دونوں چیزیں مل گئی ہیں اگر ایمان کی اور تقوی کی حفاظت کرنی ہے تو وہ کونوا مع الصادقین اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ والے تمہارے ایمان کو بچا لیں گے ہمارے ساتھ جناب عزت محترم محمد فاروق مہروی صاحب ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام میں عرض کروں گا بارگاہ فرید کے اندر مناقب کا نذرانہ پیش کریں گنجے شکر میرے بابا گنجے شکر بولو گنجے شکر میرے بابا گنجے شکر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید بابا گنجے شکر بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر در پہ حاضر
کیجئے صدقہ خود کچھ عطا کیجئے ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا بابا گنج شکر ہو کرم کی نظر بابا کلیئر دیا صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا اور دے کی نظر بابا گنج شکر ہو کرم کی جا کتب فرید ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے خالی دامن ہمارا بھی بھر دیجئے خالی دامن ہمارا بھی بھر دیجئے اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے سب کی بگڑی بنانا ہے کام آپ کا بابا گنج شکر ہو کرم کی نظر بابا گنج شکر ہو کرم کی نظر در پہ حاضر ہے ادنا غلام آپ کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین مکرم وہ لمحات جس کے لیے سارے دیوانے اور مشتاق تھے اور وہ لمحات کی بہشتی دروازہ الحمدللہ حضور دیوان صاحب سجادہ نشین جو ہیں دیوان مدود صاحب قبلہ وہ ماشاءاللہ بہشتی دروازے پر تشریف لا چکے ہیں اور پوری دنیا کی نگاہیں جن کی متلاشی تھیں اور منتظر تھیں کہ وہ دروازہ کھلے در فرید کھلے اور جناب رحمت کا دروازہ کھل جائے اور اس شاکان مصطفیٰ کے جو دل ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں الحمدللہ حضور قبلہ دیوان صاحب جو ہیں وہ دروازے پر بالکل جلوہ فرما ہو چکے ہیں اور یہ خوبصورت نظارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ عظیم دروازہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے جب چشم بینا روشن ہوئی اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے فرماتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم اصحاب رسول کے ساتھ جلوہ فرما تھے اور جناب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے نظام الدین یہ اعلان فرما دو کہ یہاں جنوں انس آئیں گے اور جو بھی اس دروازے پہ آئے گا بخشش کی سند لے کے جائے گا امان کی سند لے کے جائے گا سامعین محترم جناب محترم الحاج محمد ملک خلیصہ قبلہ نے فرمایا کہ یہاں ضرور ذکر کریں یہ جس خاندان کے چراغ ہیں وہ چراغ مراد مصطفیٰ کے چراغ ہیں تاجدار عدل کے چراغ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں حضور کی آل کے بعد جو آل پوری دنیا میں سب سے معتبر ہے وہ صدیق و عمر کی آل ہے رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ عمر فاروق کی اولاد ہیں کہ جن کی بابت کریم آقا نے فرمایا تھا کہ مالک مجھے عمر عطا کر دے اور اسلام کو عزت عطا کر اور کریم آقا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہے باب علم علی اور باب عدل عمر یا دونوں سے ہے تنویر اعتماد نبی اور جو مومنین ہیں قربان وہ یہ جانتے ہیں کہ علی مرید نبی ہے عمر مراد نبی
تو یہ مراد مصطفیٰ عمر فاروق کا شہزادہ ہے جن کے در پہ ہم حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، سید عمر فاروق وہ ہیں کہ جنہوں نے رب کائنات کے کرم سے سرکار کی نگاہ سے 26 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے۔ یہ وہ عمر فاروق کا شہزادہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی غلامی میں آنے سے پہلے عمر فاروق کو ان کا باپ خطاب 6 اونٹ دیا کرتا تھا کہ چرا کے لاؤ، تو جناب 6 اونٹوں کو ایک لائن میں نہیں کھڑا کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں نبی کی غلامی میں آیا تو پہلے 6 اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، نبی کی غلامی میں آیا تو 26 لاکھ مربع میل کو صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا۔ یہ اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت نظارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضور قبلہ دیوان صاحب بہشتی دروازہ کھل چکا ہے اور اب بالکل کھلنے والا ہے، اور روحانی طور پہ تو کھلا ہوا ہے، روحانی طور پہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور قبلہ دیوان صاحب دروازہ کھولیں گے اور انشاءاللہ آپ نظارہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ مناقب بھی پڑھی جاتی رہیں گی، اور آپ حضور در فرید کا نظارہ کریں گے، دروازے فرید کا نظارہ کریں گے، اس بہشتی دروازے کا نظارہ کریں گے کہ جہاں اولیاء بھی گزریں گے، جہاں صوفیاء بھی گزریں گے، جہاں اغیاث بھی گزریں گے، جہاں اقطاب بھی گزریں گے، اور میرے جیسا گناہگار بھی گزرے گا۔ سامعین محترم، اب میں دعوت منقبت دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں جناب عزت ماہ محترم ندیم فریدی صاحب بارگاہ فرید کے اندر منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ در پہ آیا ہے دکھیا سوالی، مر میٹے گا نہ چھوڑے گا جالی، اے سخی بن سخی آجا گنج کر ہو کرم کی نظر، ہوں دیوانہ تیرا قائم رہے آستاں، جس نے اس در پہ گردن جھکائی، بن گیا وہ محبوب الہی، دیکھو کلیر میں جانے صابر پیا کو زمانہ تیرا قائم رہے تم ہو دکھیا دلوں کے سہارے، چشم خواجہ قطب کے ہو تارے، تم ہو گنج شکر ہے سخی تیرا در یہ سہانا، تیرا قائم رہے کوئی دنیا میں میرا نہیں ہے، مجھ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، مجھ کو دنیا سے کیا عشق ہے آپ سے والہانہ، تیرا قائم رہے اپنے عاجز کو در پر بلا لو اور دامن میں اپنے چھپا لو، تم کو مشکل نہیں
بات بگڑی ہوئی کا بنانا، تیرا قائم رہے آستانہ، خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر، خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر، خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر، ہوں دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان مکرر۔ ماشاءاللہ فریدی صاحب نے منقبت حضور بابا فرید پیش کرنے کا اعزاز کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہشتی نگاہیں جمی ہوئی ہیں، اور مشائخ اور علماء اور صوفیاء کا ایک جمع غفیر ہے الحمدللہ حضور کے دروازے پر۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں چاہ رہا ہے کہ وہ در فرید سے آپ کے فضائل کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ جو تاجدار عدل کے شہزادے ہیں، جو تاجدار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور جو عمر فاروق کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور 19ویں پشت کے اندر آپ کے شہزادے جلوہ فرما ہیں۔ اور میں ایک بات قبلہ عامر فیضی صاحب عرض کرنا چاہوں گا، اور ہمارے محترم حاجی حنیف صاحب بھی جو ہمیشہ قبلہ حاجی صاحب کی سنگت میں رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مراد مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، حضرت عمر فاروق کی اولاد ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں جو عناصر اربع پر حکومت کرنے والے ہیں۔ عناصر اربع کیا ہے جناب مہروی صاحب؟ عناصر اربع سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی حکومت جسموں پہ ہوتی ہے، عمر فاروق کی حکومت دلوں پر تھی، اور عناصر اربع میں ہوا، آگ، پانی، مٹی شامل ہو جاتی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی حکومت مٹی پر بھی تھی۔ اگر مدینہ پاک میں زلزلہ آیا تو عمر فاروق کا درہ مشہور تھا، آپ نے زمین پر درہ مارا، کہا کیا تیرے اوپر عمر نہیں ہے، کیا تیرے اوپر عدل نہیں ہو رہا؟ تو جناب وہ دن گیا، آج کا دن مدینہ پاک میں زلزلہ نہیں آیا۔ پھر ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی، آپ مدینہ پاک میں اس نبوی شریف میں منبر پہ کھڑے ہو کر خطاب کر رہے ہیں، سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سلسلے میں گئے ہیں، اور وہ اس منزل پر تھے کہ شکست خوردہ ہو رہے تھے، تو قربان جاؤں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ رو کے کہا، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، پہاڑ کی جانب ہو جاؤ۔ تو جب وہ پہاڑ کی جانب ہوئے تو رب کائنات نے شکست کو فتح میں تبدیل فرما دیا۔ تو ہوا پہ بھی آپ کی حکومت، زمین پر بھی آپ کی حکومت، پانی پر بھی آپ کی حکومت ہے، اور جب دریا نیل نہیں چل رہا تھا تو آپ کو علم ہے کہ آپ کا خط گیا تو رب کائنات نے دریا نیل کو بھی روانہ کر دیا۔ تو یہ وہ شہزادے ہیں در فرید، ہم وہ اس بارگاہ میں حاضر ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ اور مجھے بتایا گیا ابھی دستار بندی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ دیوان صاحب دستار بندی کر رہے ہیں، جس میں مختلف مشائخ اور مختلف درگاہوں کے شہزادگان ہیں، اور یہ دستار بندی ہو چکی ہے الحمدللہ۔ یہ مناظر ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کی ہو چکی ہے اور کچھ لوگوں کی بھی ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ بہشتی دروازے پر یہ تاج بھی پہنائے جا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ بہشتی دروازہ جو ہی کھلے گا تو انشاءاللہ پھر ہم فوراً لنک کر دیں گے، اندر سے حضور قبلہ دیوان صاحب دعا کریں گے، اور میں بھی یہاں پہ انشاءاللہ دعا میں شامل ہو جاؤں گا، اور پوری دنیا اس دعا میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ بہشتی دروازہ وہ عظیم دروازہ ہے، قربان جاؤں جہاں میرے آقا کے قدم انور لگے ہیں۔ اور میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فیصل فریدی صاحب جو درباری ثنا خان ہیں اس بارگاہ کے پاک پتن شریف کے، اور میں عرض کروں گا کہ آپ بھی 2 اشعار بارگاہ فرید میں پیش کرنے کا اعزاز حاصل کریں۔ جو بینا میں فرید لے
اور جو بھی نام فرید لیتا ہے ساری دنیا خرید لیتا ہے ساری دنیا. اور جس کو نسبت ہے میرے بابا سے جس کو نسبت ہے میرے بابا سے کر سکندر مرید لیتا ہے جو بھی نام فرید لیتا ہے. اور جس کو کوئے فرید مل جائے جس کو کوئے فرید مل جائے وہ بھلا کیا مزید لیتا ہے وہ بھلا کیا مزید لیتا ہے جو بھی نام فرید لیتا ہے. جنتوں کی رسید لیتا ہے جو بھی نام فرید لیتا ہے. سبحان اللہ. جو بھی نام فرید لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اعزاز ہے اور کیوں نہ نام فرید ہم لیں. قرآن خود گواہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ساری زندگی ان لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا اور حدیث رسول گواہ ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تقرب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو فرمایا رب کائنات فرماتے میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں, میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں. فرمایا زبان بندے کی ہوتی ہے بولنا میرا ہوتا ہے. فرمایا ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں پکڑنا میرا ہوتا ہے. اور مولانا روم نے کہا فیاضی صاحب قبلہ کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. پھر جب اللہ کا بندہ بولتا ہے تو اللہ کا بندہ نہیں بولتا. زبان بندے کی ہوتی ہے طاقت مولا کی ہوتی ہے. پھر بندے کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. حضور غوث العظم جلوہ فرما ہے اور آپ کی مجلس واعظ میں ہزاروں لوگ بیٹھے تھے, 70 ہزار افراد بیٹھتے تھے. اور جس طرح آپ مجلس واعظ میں سرکار کے فضائل بیان کرتے تو جناب نبی پاک کا ذکر کرتے. حضور غوث پاک ادھر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہوتے تھے, ادھر دیدار مصطفیٰ کر رہے ہوتے تھے. آپ کی زبان سے بے دہانے ایک جملہ نکلا اور ایک بے دہانے سے جملہ نکلا کہ ایک پرندہ بہت بڑا اوپر سے اڑا تو آپ نے کہا ما قطع اللہ نکک, تیری گردن قلم ہو جائے. وہ پرندہ زمین پہ گرا مر گیا. جب آپ واپس اٹھے تو دیکھا لوگ جمع ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے خود ہی تو کہا تھا تیری گردن قلم ہو جائے. وہ پرندہ تھا گردن قلم ہو گئی. آپ نے ٹھوکر ماری. فرمایا تیرا گردن قلم کرنا مقصود نہیں تھا. فرمایا جا تو جدھر سے آئی تھی ادھر چلا جا. تو فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کی زبان سے جو نکلتا ہے رب کائنات وہی کر دیتا ہے. ناظرین محترم الحمدللہ آپ نظارے بھی سیاست کر رہے ہیں اور بہشت دروازی کے نظارے ہیں اور حضور قبلہ دیوان صاحب وہاں جلوہ فرما ہے. وہاں مشائخ سے علماء سے غلامان مصطفیٰ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, دستار بندی ہو رہی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب قبلہ دیوان صاحب دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی انشاءاللہ دعا میں ہم شامل ہوں گے اور انشاءاللہ ہم بھی یہاں بیٹھ کے دعا کریں گے. ہمارے ساتھ جناب قبلہ جمیل چشتی صاحب جلوہ فرما ہے اور نام بھی جمیل ہے اور پڑھتے بھی جمیل ہے ماشاءاللہ. تو میں عرض کروں گا منقبت کا نذرانہ با حضور بابا فرید پیش کرنے کا اعزاز حاصل. ڈوبدا نہیں
کدے بھی ترایا فرید دا ڈوبدا نہیں کدے بھی ترایا فرید دا ڈوبدا نہیں کدے بھی ترایا فرید دا مٹیا کدے نہیں نقش بنایا فرید دا مٹیا کدے نہیں نقش بنایا فرید دا ہر ویلے کیوں نہ شکر دے سجدے ادا کریں ہر ویلے کیوں نہ شکر دے سجدے ادا کریں منگتا جنوں خدا نے بنایا فرید دا منگتا جنوں خدا نے بنایا فرید دا اور حاصل کلام شعر ہے رہنی بادشاہی ہمیشہ فرید دی رہنی بادشاہی ہمیشہ فرید دی سکہ میرے خدا نے چلایا فرید دا سکہ میرے خدا نے چلایا فرید دا ڈوبدا نہیں کدے بھی ترایا فرید دا سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین مکرم ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ در فرید کی زیارت کر رہے ہیں میں تو یقین کریں حاجی عبدالرؤف صاحب قبلہ محبوب بھائی پوری ARYQ TV کی جتنی فیملی ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے لیے دعا ہے کہ وہ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے در فرید کا دیدار کروا رہے ہیں اب میں ذکر فرید کے لیے جناب محترم محمد محبوب فریدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ منقبت کا نظرانہ منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن
آباد رہے تیرا پاک پتن تیری دید کو اپنی عید کہے تیری دید کو اپنی دید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہیں سب تجھ کو فرید فرید کہیں دیتے ہیں صدا صابر کلیئر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن صاحب سبحان اللہ. ناظرین مکرم الحمدللہ یہ لمحات خوبصورت لمحات ہیں اور آپ بار بار دیدار کر رہے ہیں. ہماری کیو ٹی وی کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے در فرید کا نظارہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اور میں خراج تحسین پیش کروں گا جناب قبلہ عمر فیاضی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ یہ نہیں دیکھتے کہ شہرت کی بلندیوں پہ شخص ہو تو اسے بلایا جائے اور ہر بندے کو موقع دیتے ہیں. پتہ نہیں کس کی آواز در فرید پہ قبول ہو جائے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. وہ مجھے حدیث پاک قبلہ عمر بھائی یاد آ رہی ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا نا اللہ کی راہ میں مال دو تو صحابہ نے سونا چاندی درم و دینار دیے. تو ایک صحابی چھوارے لے کے آ گیا چھوارے لے کے تو کسی نے جھانک کے دیکھا کہاں یہاں تو سونا چاندی آ رہا ہے اور یہ چھوارے لے کے آ گیا ہے. تو کریم آقا نے دیکھا نا کہ لوگوں نے اس کا استہزاء اڑایا ہے تو کریم آقا ہر ایک کی بابت کہتے سونا وہاں رکھ دو چاندی وہاں رکھ دو. لیکن فیاضی صاحب قبلہ جب چھوارے آئے نا تو کریم آقا کھڑے ہو گئے فرمایا یہ محمد کی جولی میں ڈال دو. فرمایا تیرے ان چھواروں کی برکت سے اللہ پاک نے سب کا مال قبول کر لیا ہے. تو فیاضی صاحب کی کوشش کرتے ہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو پتہ نہیں کون سی آواز قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاضری ہو جائے. ہمارے درمیان جناب محترم عبدالوہاب فریدی صاحب جلوہ فرما ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں وہ بھی منقبت کا نذرانہ با حضور بابا فرید پیش کریں. حضور صابر پاک کی لکھی منقبت بابا صاحب کی شان میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. بپائے دل خود بسویت ودیدم بپائے دل خود بسویت ودیدم رہیدم 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 زمردم زتیرے غمت تابا محشر زمردم زتیرے غمت تابا محشر شہیدم 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 اور بجز ذات تو دیگر دیدائے دل بجز ذات تو دیگر دیدائے دل ندیدم 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 ندیدم. مقطع میں کیا خوب فرماتے ہیں چے صابر ز ہستی چے صابر ز ہستی ز غفلت ز مستی چے صابر ز ہستی ز غفلت ز مستی فریدم 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 ز صابر ز ہستی چے صابر ز ہستی ز غفلت ز مستی فریدم 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 فریدم
فریدم فریدم فریدم فریدم فریدم فریدم. ناظرین مکرم محترم عبد الوہاب فریدی صاحب نے میرے ایوان میں سمجھتا ہوں سب سے معیاری کلام آپ نے پڑھا ہے، اور صابر پیا کا کلام، سبحان اللہ، کیا درگاہ میں پیش کیا. ناظرین مکرم در فرید کا دیدار کر رہے ہیں، در فرید کا ہم دیدار کر رہے ہیں اور در فرید پہ حاضر ہیں. ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نظارہ بھی کر رہے ہیں حضور دیوان صاحب کی اور نشاور ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر در فرید کا دیدار ہو رہا ہے، اور یہ خوبصورت مناظر آپ کے سامنے ہیں. اور پوری دنیا جو ہے الحمدللہ انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہونے والی ہیں، اور کفل کشائی ہونے والی ہے، اور وہ دروازہ کھلنے والا ہے جس دروازے کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں ہوتے تھے. آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لیکن ARYQ TV نے الحمدللہ ہمارے کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے فیض فرید کو جاری کر دیا ہے. رب کائنات ان کی سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے رب کائنات نے فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، فرمایا تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی جنت میں جا رہا ہوگا، جنت میں داخل ہونے لگے گا تو ایک شخص جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ عرض کرے گا کہ اللہ کے بندے میں نے تمہیں ایک مرتبہ وضو کروایا تھا. تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ آج میں جہنم میں جا رہا ہوں اور آپ جنت میں جا رہے ہیں. وہ اللہ کا ولی عرض کرے گا مالک اس نے مجھے وضو کروایا تھا، مالک اس پہ کرم کر دے. رب پوچھے گا کہ بندے کیا چاہتا ہے، میں نے تو اس کا جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے. تو وہ اللہ کا ولی کہے گا مالک اسے بھی جنت عطا فرما دے. رب فرمائے گا تیرے کہنے پر میں نے اس کو جہنمی ہونے کے فیصلے کو جنتی ہونے میں تبدیل فرما دیا ہے. میں پھر دوبارہ ہمارے ماشاءاللہ حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اس درگاہ سے ہمارے شہزادے، اس درگاہ کے شہزادے شیخ ہندی کی اولاد پاک جو ہے ماشاءاللہ جلوہ فرما ہے. صاحبزادہ علی پاشا صاحب جلوہ فرما ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی دو اشعار بارگاہ فرید میں پیش کرنے کا اجازت حاصل کریں. منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے نور نظر، اے خواجہ کتب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک پتن. تیری دید کو اپنی عید کہوں، تیری دید کو اپنی عید کہوں، میں تجھ کو فرید فرید کہوں، میں تجھ کو فرید فرید کہوں. دیتے ہیں صدا صابر کلیر، دیتے ہیں صدا صابر کلیر، آباد رہے تیرا پاک پتن. اور یوں بابا تیری بارات سجی، یوں بابا تیری بارات پیچھے آباد رہے تیرا پاک پتن. اور سگیرے کی ہے رنگت اجمیری، سگیرے کی ہے رنگت اجمیری، ہے نور کی تاریں غجویری، ہے نور کی تاریں غجویری. کتنا پرکیف ہے یہ منظر، آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک پتن. سامعین محترم ابھی آپ کے سامنے حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایک ہی مرید تھے اور ایک ہی خلیفہ تھے، حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اولاد پاک صاحبزادہ جناب علی حسین پاشا صاحب۔ ناظرین مکرم، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، میروی صاحب بہت بڑا اعزاز ہے، جتنے حضور فرید الدین گنج شکر کے پروگرام ہوتے رہے، فیض فرید جاری رہا، کراچی سے ہوتے رہے، اور حضور خواجہ غریب نواز کے ڈیرے سے ہوتے رہے، میرے لیے اعزاز ہے کہ مجھے جو پروگرام ملا ہے وہ در فرید سے ملا ہے، در فرید پہ میں کر رہا ہوں، اور یہ کئی سالوں سے مجھے اعزاز مل رہا ہے۔ میں بھائی عمر فیاضی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جناب سارے پروگرام کراچی سے ہوئے، حضرت خواجہ غریب نواز کے ڈیرے پر ہوئے، اور مجھے انہوں نے چنا ہے تو در فرید کے آستانے سے چنا ہے۔ میرے لیے بہت بڑا اعزاز، ہر سال الحمدللہ یہ نوکری ملتی ہے۔ اللہ کرے جب تک زندگی رہے تو انشاءاللہ اسی نوکری میں موت آئے اور ادھر سے روح نکلے ادھر دیدار فرید ہو جائے۔ اور مجھے ابھی بتایا گیا الحمدللہ ٹھیک انشاءاللہ 1-2 منٹ کے بعد انشاءاللہ کفل کشائی ہو جائے گی، اور وہ دروازہ کھلے گا، تالا کھلے گا، اور وہ بہشتی دروازہ، اور آپ مناظر دیکھ بھی رہے ہیں ناظرین، اور یہ خوبصورت مناظر پوری دنیا سے، پاک و ہند سے نہیں، پورے عالم اسلام سے مشائخ آئے ہوئے ہیں۔ اور جناب کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا، اس کے باوجود ہم نے صرف مشائخ کو دعوت دی ہے۔ حکومت پاکستان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مشائخ کو اور شخصیات کو دعوت دی، اور اس وقت قبلہ دیوان صاحب جو ہیں الحمدللہ ان مشائخ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، میں سیکورٹی کے جتنے ادارے ہیں، افواج پاکستان ہے، پنجاب پولیس ہے، میں سب اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ڈی پی او صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اتنے ڈی سی او صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، محکمہ اوقاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس قدر نظافت کے نظام نظر آئے ہیں، اس قدر جناب یقین کریں نظم نظر آ رہا ہے۔ میں تمام سیکورٹی کے اداروں کے لیے دعا کرتا ہوں رب کائنات ان کی سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے بڑھنا ہے جناب قبلہ فاروق میروی صاحب کی جانب، اور میں چاہوں گا پھر ہمیں حضور کا ذکر سنائیں اور دلوں کو ذکر مصطفیٰ سے منور کریں۔ اسا پنڑے محض فقیر ہے سے در جان سنان تے آئے ہیں، نہیں تے جیا کوئی لجپال ملیا ساری دنیا چھان تے آئے ہیں۔ سک در تو بابا خالی نہ موڑی اسا دامن تانتے آئے ہیں، اج سبقت پنن دی چاسے آسی کہیں وس دے بھانتے آئے ہیں، کہیں وس دے بھانتے آئے ہیں۔ قاصد بھیجاتے فالا پاما میرا تھی گیا حال بیمارا تے باجو تے باجو میرا جیون کوڑے اتے اندروں درد ہزارا غلام فرید میں ایویں روما جی میں بچھڑی کونج قطارا آ میرا ڈھولا کرا بیٹھ زاری آ میرا
ढोला करां बैठी ज़ारी मैं मुकदी मुकावा मैं मुकदी मुकावा मैं मुकदी मुकावा सया मुकदी मुकावा सया मुकदी मुकावा बाबा मुकदी मुकावा बाबा मुकदी मुकावा तुझतियो मैं हारी आमे ढोला करां बैठी ज़ारी आमे ढोला करां बैठी हकीमा तबीबा देवा सीधी ये गली नहीं मेरी मर्ज़दा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये सिलसिला जारी रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ही देर के बाद आप देख रहे हैं, ये मनाजर देख रहे हैं, मैं कहता हूँ ये घड़ियां ज़ाया ना हो जाएं और आपकी तवज्जो कैमरे की आंख की जानिब रहे। हजूर किबला दीवान सब जलवा फरमा हो चुके हैं और कुफल कुशाई होने वाली है और दरवाजा खुलने वाला है, दरवाजा बिल्कुल खुलने वाला है, वो बहिश्ती दरवाजा जिसके लिए, और ये दरवाजा खुल चुका है, ताले को चाबी लग चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला ताला उसकी चाबी लग चुकी है और ये खुल चुका है। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद। और नाज़रीन मोहतरम, ये पहला दरवाजा, पहला ताला खुल चुका, पहला ताला खुल चुका और ये सारे ताले खुल चुके हैं और दरवाजा खुल चुका है, दरवाजा खुल चुका है। दुआ करें हमारे बख्श का दरवाजा भी खुल जाए, हमारे बख्श का दरवाजा खुल जाए, ARYQTV की टीम का सबका बख्श का दरवाजा खुल जाए। अल्लाह पाक इस पूरी टीम की नौकरी कबूल कर ले, हमारी शिकावतों के दरवाजे बंद हो जाएं, सादतों के खुल जाएं, मार्फत के खुल जाए, हिकमत के खुल जाए। और ये हसीन मनाजर आप देख रहे हैं और ये बहिश्ती दरवाजा खुल चुका है। नाज़रीन मुकर्रम, ये वो बहिश्ती दरवाजा है जिसकी बाबत मेरे करीम आका ने हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से फरमाया था, ऐ निज़ाम ये ऐलान कर दो, ये मुस्तफ़ा की तरफ से ऐलान कर दो कि जिन्नो इंस इस दरवाजे में आएंगे, जो भी आएगा बख्शिश का मुज़्दा जां फिज़ा पा जाएगा, वो अमान पा जाएगा। वाह वाह। और नाज़रीन मुझे बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह जितने पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के बड़े बड़े मशाइख हैं, बड़े बड़े औलिया हैं, जनाब उन्होंने वलायत पाई है तो इसी दरवाजे से पाई है, उन्होंने वलायत पाई है तो इसी दरवाजे से पाई है। अरे ये वो दरवाजा है, ये वो बारगाह है जहां पीर मेहरे अली भी सदाएं करते रहे, जहां पीर मेहरे अली भी दुआएं करते रहे। तो हम कितने खुशबख्त हैं कि जनाब आपके मुबारक के मनाजर आप देख रहे हैं, हसीन मनाजर हैं। नाजरीन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये वो मनाजर है, ये वो हुजरा है, ये वो हुजरा नूर है फ़याज़ी साहब, ये वो हुजरा नूर है जहाँ मेरे आका का ज़हूर है, ये वो हुजरा नूर है जहाँ मेरे आका का ज़हूर है। और खास तौर पे आप यकीन करें, मैं तो दिल से दुआ कर रहा हूँ, मैं ना भी कहूँ तो आप दुआएं कर रहे हैं। किबला हाजी अब्दुल रऊफ साहब के लिए दुआएं करें, अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी अहलिया अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अता फरमाए। हाजी अब्दुल रऊफ साहब किबला का पूरा खानदान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। नाज़रीन मोहतरम, अब मैं लिंक दे रहा हूँ और दुआ में शामिल हो जाएं। दुआ मुखल इबादा, दीवान साहब दुआ फरमा रहे। आमीन 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 आमीन, सब कहते हैं आमीन।
नाज़रीन मुकर्रम हुज़ूर क़िबला दीवान साहब ने दुआ कर दी है और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे हज़रत यकूब गांधी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके लिए, हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ याकूब के लिए, उनकी अहलिया के लिए दुआ करता हूँ और क़िबला हाजी साहब के ख़ानदान के जितने अफराद चले गए और हमारे ARYQ TV से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग चले गए हैं और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें। सब अहबाब से जो नाज़रीन हैं मैं उनसे भी अर्ज़ करूँगा आप भी फातिशी पढ़ें और जो कुछ आपने पढ़ा है वो मेरे मिलक करें, इंशाअल्लाह हम यहाँ दुआ करेंगे। तमाम अहबाब फातिशी पढ़ लें। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला ضالين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد नाज़रीन मुकर्रम हाथ बुलंद करें और दुआ करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। दुआ मुखल इबादा, इबादत का जो मग़ज़ है वो दुआ है। दरे फरीद पे खड़े होकर मैं दुआ कर रहा हूँ बैठ के, आप अहबाब आमीन में शामिल हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बे करीम हमारी हाज़िरी कबूल फरमा ले। मेरे मालिक जितने नाज़रीन देख रहे हैं, जो कुछ उन्होंने दिल में इरादा करके मेरे तक इसाले सवाब किया, तोहफा पहुंचाया है, यहाँ हाज़रीन दरे फरीद पे बैठ के जिन्होंने कलाम पाक पढ़ा, जिक्र उस्कार किया, हजूर की नाते पेश की गई, फजाइल व मनाकिब पेश किए गए, हजूर किबला अमर फयाजी साहब, किबला हाजी अब्दुल रऊफ साहब जिन्होंने नौकरी की है, शब और रोज यहाँ जो ही यकम मुहर्रम का चांद निकलता है दरे फरीद पे आ जाते हैं। दरे फरीद पे फैज़े फरीद के जरिए जितने भी प्रोग्राम हुए हैं मेरे मालिक, मनाकिब के, महाफिल के, उलमा के, मालिक इस नौकरी को कबूल फरमा ले। मालिक इस नौकरी को कबूल फरमा ले। मालिक कहीं कुछ दिखावा आ गया, तसन्नो आ गई, बनावट आ गई, मालिक तू माफी दे देना। मालिक गलतियां कोताहियां माफ फरमा देना। मेरे मालिक हमारे अमल के मुताबिक नहीं, अपने फजल के मुताबिक अजर अता कर। अमल के मुताबिक नहीं मालिक, अपने फजल अपनी शान के मुताबिक अजर अता कर दे। मेरे मालिक तेरी बारगाह में मुल्तजी हैं, जो कुछ अहबाब ने, नाजरीन ने मुझे पेश किया है और टेलीफोन के जरिए और यहाँ दोस्तों ने पढ़ा है, ये सारे नजराने, ये सारी मोहब्बतें, ये सारी अकीदतें, ये सारे तहाइफ जो हैं दरबार मुस्तफ़ा में पेश करने मालिक कबूल फरमा ले। तमाम नबी और रसूलों की बारगाह में पेश करने मालिक कबूल फरमा ले। मेरे मालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दिन तक जितने मर्दोजन, बच्चे, जवान, बूढ़े, कलमा गो, जिन्नो, इनसे लेके सबकी बारगाह में पेश करने कबूल मंजूर फरमा। हजूर करीम आका अलैहिस्सलाम का सदका, अंबिया रसूल का सदका, हजूर गौसे पाक का सदका, हजूर फैज़ आलम का सदका, मेरे मालिक ये जमी मोहब्बतें, ये जमी कलाम, ये जमी तहाइफ जो हैं दरे फरीद पर बारगाह फरीद में पेश करने लाही कबूल फरमा ले। मालिक कबूल फरमा ले, मालिक कबूल फरमा ले, दरे फरीद की नौकरी कबूल फरमा ले। मेरे मालिक हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का सदका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जितने अहबाब हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और ARYQ TV के जितने नाजरीन हैं, मेरे मालिक जो जो हमारे अजीजों कारब चले गए सबकी बारगाहों में पेश करने कबूल फरमा। मेरे मालिक बिलखसूस तेरी बारगाह में मुल्तजी हैं हमारे हाजी याकूब गांधी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ याकूब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी अहलिया और जितने भी हाजी अब्दुल रऊफ साहब किबला के खानदान के छोटे बड़े अजीजों कारब, इस खानदान के चश्मो चराग जितने चले गए हैं सबकी
بارگاہ میں پیش کر دی نہیں قبول و منظور فرما. میرے مالک ہمارے ثنا خان مصطفیٰ جناب قبلہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب میرے مالک ان کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. قبلہ الحاج ذوالفقار حسینی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. جناب محترم راشد اعظم صاحب کی بارگاہ میں پیش کرنے نہیں قبول و منظور فرما. ہمارے قاری شفقت رسول صاحب کی بارگاہ میں پیش کر دی نہیں قبول فرما. مالک جتنے یہاں احباب بیٹھے ہیں ملک خلیل صاحب کے والدین ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما. پیر سید انوار حسین گیلانی شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے میرے مالک ان کی بارگاہ میں اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما. قبلہ فاروق مہروی صاحب کے والدین کی بارگاہ میں پیش کرنے نہیں قبول و منظور فرما. میرے مالک تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں سب کے نام لینا بہت مشکل ہے اور ہمارے بلال بھائی کے لیے خاص دعا ہے بلال میمن صاحب قبلہ کے لیے. میرے مالک ان کے جتنے عزیز و اقارب چلے گئے ان کی بارگاہوں میں اس کا ثواب اصال کرتے قبول فرما. بلال میمن صاحب کی نوکری قبول فرما. قبلہ عمر فیاضی صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. میرے مالک انہیں علم والی صحت والی زندگی عطا فرما. یہ اسی طرح ان کے والد گرامی کے لیے دعا ہے ان کے بزرگوں کے لیے دعا ہے اللہ پاک انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے. اور اسی طرح ہمیں اخلاص کے ساتھ ARYQ TV کے ذریعے خدمت دین کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ان کی نوکری قبول فرما دے. بلال بھائی کو اللہ پاک سلامت رکھے. ملک خلیل صاحب کو سلامت رکھے. خاص طور پہ ہمارے جو سرپرست ہیں جو ہماری جان ہیں ہمارے مشفق و مہربان ہیں حاجی عبدالرؤف صاحب کی بلا کے لیے دعا ہے اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھنا. وہ خادم اولیاء ہے خادم علماء ہے میرے مالک ان کا سایہ تا دیر عالم اسلام پر قائم و دائم فرما. DCO صاحب جو ہیں اور DPO صاحب جو ہیں محکمہ اوقاف کے خاص طور پہ ہمارے DG اوقاف صاحب جناب قبلہ ڈاکٹر سید طاہر بخاری صاحب کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کی نوکری قبول فرمائے. اور یہاں در فرید پر جو اوقاف کے لوگ ہیں میرے مالک سب کے نام لینا میرے علم میں نہیں ہے. جو جو نوکری کرنے والا ہے تیری نگاہ میں ہے. میرا ایمان ہے وہ در فرید کی نگاہ میں ہے بابا فرید کی نگاہ میں ہے. ان سب کی نوکری قبول فرما لے. افواج پاکستان کی خیر فرما. سیکورٹی کے اداروں کی خیر فرما. میرے مالک کورونا وائرس دور فرما دے. ساری مرضیں دور فرما دے. میرے مالک مجھے بتایا گیا پوری دنیا سے ٹیلی فون آئے ہیں لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا. میرے مالک جس نے جو دعا کے لیے کہا اور جو ابھی دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں جو دعا ہے میرے مالک سب کی دعائیں پوری فرما دے. میرے مالک دربار مصطفیٰ کے دروازے کھول دے. حرمین شریفین کے دروازے کھول دے. میرے مالک کورونا وائرس کو دور کر دے. میرے مالک ہم کو صحت والی زندگی عطا فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما. استحکام پاکستان عطا فرما. ملک پاکستان کو درونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. میرے مالک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے. جو نہیں مانگ سکے مالک تو بہتر جانتا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اور دعا کریں اللہ پاک میرے والدین کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا. یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول.
دست بستہ دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اکر رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ہست و فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ میں نثار یا محمد تیری دستگیریوں کے مجھے کیا عدو کی پرواہ مجھے کیا عدو کی پرواہ مجھے کیا غم زمانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کا صلوات اللہ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام یا
رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈے چھاؤں کو سلام، اور یا نبی آباد ہے جو آپ کے اس شہر میں سب مکینوں کو جو بیٹھے ہیں نبی فاطمہ زہرا علی کے ان دلاروں کو سلام، ساڑھے حاضری آقا قبول کر لے تینو تیرے یارا دواسطے جنہ غاراں وچ ساڑھے لئی رویو تینو اُنا قطارا دواسطے کربلا اندر جڑیاں ٹوٹ گئیاں تینو اُنا تلواراں دا واسطے قیدی ہو کے گیاں جو شام والے تینو اُنا قطارا دا واسطے اور کجلیں پردے اسبیاں دے تینو زینب دی چادر دا واسطے بلا لئی سب نو مدینے پاک میرے آقا تینو تیرے نواساں دا واسطے یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام میں عاجزانہ قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محمد حبيب الله نور من نور الله سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ایئر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے بہت بڑی خوش بختی ہے، اور حاجی صاحب قبلہ کا ہمیشہ طرح امتیاز رہا کہ وہ الحمدللہ حاجی صاحب قبلہ ہمیشہ اپنے ایئر وائی کیو ٹی وی سے جو نیٹ ورک ہمارا ہے اس سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں جو ان کو یاد رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ حاجی صاحب نے حکم دیا ہے رؤوف فتانی صاحب کی والدہ ماجدہ وہ دلیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحمین۔ مالک تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، در فرید کا صدقہ جناب رؤوف فتانی صاحب کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما، اور مالک تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ
علامہ شہزاد مجدد صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. میرے مالک جتنے حضور کی امتی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.